جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک شخص اور اس کی بیٹی مکہ تجارت کی غرض سے آئے۔ اس کی بیٹی کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اغوا کر لیا۔ وہ تاجر شخص چیخیں مار مار کر رونے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی تمام برائیوں کے باوجود ابھی تک ان کے اندر اخلاق حسنہ کی کچھ عادات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگِ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو زبید کا ایک آدمی کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس شخص کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے زبردستی کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ تاجر خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اونچی آواز سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شریف لوگوں، تمہارا بااثر آدمی عاص بن وائل نے اپنی طاقت کے زور پر مجھ سے میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری مدد کرو اور میری بیٹی مجھے عاص بن وائل سے واپس دلاؤ۔ قریش کے چند لوگوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مظلوم کی مدد کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم مسافر کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان نوجوانوں کے دل بھلائی کی طرف آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 12 کے قریب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں آگے آگے تھے۔ یہ سب لوگ اس تاجر کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا۔ سب نے ایک ساتھ کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم کیا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس تاجر سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے نوجوانوں نے تاجر سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عظمت کی قسم، میں نے اپنی بیٹی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس آدمی نے اپنی طاقت کے زور پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اس پر وفد کے نوجوانوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور تاجر کی بیٹی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت عاص بن وائل نے وفد کے لوگوں سے کہا کہ میں کل صبح وہ لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند نوجوانوں نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادے پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ چنانچہ اسے اپنی شیطانی ارادے پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا۔ تاجر کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی اللہ کی عرش تک فوراً پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریش کے نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس جھگڑے کا فیصلہ خوش اسلوبی سے ہو گیا تو وفد کے لوگوں میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگ آپس میں اس بات کا حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی داد رسی کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ تمام لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی مدد ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
میں نے عبداللہ بن جدان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف بلائے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھیں وہ ہلاکی فضائل کے ضد میں آتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ فضول اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حلف میں شامل 3 افراد کے نام یہ تھے: نمبر 1 فضل بن فضالہ، نمبر 2 فضل بن وداع، نمبر 3 فضل بن حارث۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس واقعے کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عقبہ بن ابی سفیان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید بن عقبہ جب مدینے کا گورنر بنا تو اس نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جائیداد جو ضلع مروہ کے مقام پر تھی اپنے قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جھاڑنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے ولید، تو میری جائیداد پر سے قبضہ ختم کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں پھر اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے ایمان والو، آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کی گھڑی آ گئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار نکال لوں گا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق واپس دلاؤں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مصور بن محرمہ بن نوفل ظاہری تک اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس جھگڑے کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی جملے دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عقبہ کو جب اس ساری صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن حکیم نے یہی بیان کیا ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق کے لیے اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی یہودی یہاں پر موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب یہودی جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا کہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ چند روز کے لیے ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ پر داخل کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نبوت میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آرام مل جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی داد رسی کریں گے۔ دیکھیے میثاق مدینہ۔ جنگ بدر کے موقع پر یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ منورہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو بہت ناگوار گزرا۔ حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنا پڑا۔ یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن پھر بھی اسلام دشمنی سے باز نہ آئے اور لگاتار سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ خیبر میں ان کی گوشمالی کی، یعنی یہودیوں کا سر کچلا۔ رمضان 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد 1 مہینے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے بدتمیزی کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ غرور میں نہ آ جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگ تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا واسطہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری سوموار کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، لیکن 15 روز کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذی القعدہ کی چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورہ سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔